بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 روزہ پیکیج ہمارا بنا ہوا ہے، آج ہم مکۃ المکرمہ کی مقدس زیارت کے لیے ہمارا سفر ہو رہا ہے، اور ابھی ہم فی الحال مسجد جورانہ میں ہیں، اور یہاں سے ہم سب نے احرام باندھا ہے۔ ہمارے سب ساتھی ماشاءاللہ پورے احرام کی حالت میں ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ حرم شریف پہنچ کر ہم انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے۔ دیکھیے یہ مسجد جورانہ ہے، اور اس مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی جو ہے عمرہ کیا ہے۔ یہ غزوہ حنین کے موقع پر جب واپسی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رک کر اس کا جو مال غنیمت تھا، وہ مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تھا۔ تو جو انصار صحابہ تھے جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو تھوڑا زیادہ سامان دیا تھا۔ تو جو مہاجر تھے، جو مہاجر صحابہ تھے، ان کو تو انصار صحابہ کے تھوڑا سا دل میں ایسا آیا کہ بھائی ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے، ہم کو نہیں دیا گیا، ایسا خیال آیا، کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گیا آپ کے بھائی ان کو شاید یہ زیادہ دینے کی وجہ سے کچھ دل میں تردد ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو میں یہ مال دے رہا ہوں، اور آپ کے حصے میں آ رہا ہوں، اور میں مکہ فتح ہونے کے باوجود میں انصار کے ساتھ رہوں گا جو مدینے میں رہتے تھے۔ تو انصار مدینہ، جو انصار صحابہ کرام تھے، وہ بہت خوش ہو گئے کہ چلو ہم کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ سے ناانصافی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 روزہ پیکیج بنایا گیا تھا، اس کے اندر الحمدللہ آج ہماری مکہ مکرمہ کی مقدس زیارتیں مکمل ہونے کے بعد آخر میں ہم مسجد جورانہ میں ہیں، اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ مسجد جورانہ ہے، اور ہم نے یہاں پر احرام باندھ لیا۔ اب یہاں پر ہم نیت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور پھر عمرہ ہمارا وہاں جانے کے بعد عمرے کے جو ارکان بتائے گئے تھے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عمرہ میں نے کیسے بتایا تھا، ایک مرتبہ اور سن لو۔ عمرے میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں، 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہے۔ 2 فرض کیا ہے؟ پہلا ہے احرام باندھنا، ہم نے احرام باندھ لیے۔ دوسرا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جو ہم جا کر کریں گے انشاءاللہ، اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد تیسرا کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا، جو ہم انشاءاللہ جا کر کریں گے۔ اور چوتھا ہے حلق کرنا۔ مرد حضرات کے لیے حلق کیا ہے؟ پورے بال، سر کے جو ہے پورے بال جو ہے نکالیں گے وہ، اور عورتوں کے لیے اس کی انگلی میں جتنے بال آتے اتنے بال وہ کٹ کریں گے۔ اور جب تک کہ ہمارے یہ ارکان مکمل نہیں ہوتے، احرام ہم نہیں اتار سکتے۔ اگر ہم نے صرف حلق باقی رہ گیا اور کسی نے احرام اتار دیا، تو پھر دم لازم آ سکتا ہے، صدقہ ہو سکتا ہے، پھر اس کے جو صورت حال ہے کہ اس کے اعتبار سے مفتیان کرام اس کا مسئلہ بتائیں گے۔ تو آپ کا اگر کسی میں کچھ تردد آ رہا ہے، تو آپ نے احرام نہیں اتارنا۔ احرام کی حالت میں رہتے ہوئے کسی سے مسئلہ پوچھ لینا کہ بھائی احرام کی حالت میں ہم سے یہ غلطی ہوئی، کیا کرنا چاہیے، تو اس کا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی صاحب ہوں گے تو وہ اس کا آپ کو حل بتا دیں گے۔ آپ نے احرام اتارنے کے بعد پوچھے تو پھر وہ مسئلہ آپ کے قابو سے مسئلہ نکل جائے گا۔ ادھر آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، آپ کے قابو، یہاں آ جاؤ، یہاں آپ کے قابو سے پھر وہ مسئلہ نکل جائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کو ذہن میں رکھو، کیونکہ یہ جب بھی عمرے کا ہم احرام باندھتے ہیں تو یہ 4 چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم نیت جب کریں گے تو نیت کرنے کے بعد احرام کی جو پابندیاں لاگو ہوتی ہے وہ مکمل پابندیاں ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ تو اب میں انشاءاللہ آپ کو احرام کی نیت کراؤں گا، اور تمام کے تمام دیکھ کر اپنی کرو۔ اور جو عمرہ نہیں کرنا چاہ رہے وہ احرام کی نیت نہ کرے، وہ احرام ہی نہ باندھے اور نیت بھی نہ کرے۔